یہاں کے طلبا، اساتذہ اور محتمم صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں اس اجلاس اور اختتامی پروگرام میں شرکت فرما کر۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے انسانیت کو دو باتیں سمجھائی اور دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات تو اللہ نے توحید سمجھایا کہ میری طاقت کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگاؤ کہ میری توحید کیا ہے، میری ذات کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو، ذرا اس دودھ کے گلاس پر غور کر لو، میں سمجھ میں آ جاؤں گا میں اللہ کیا ہوں، رب کیا ہوں، میری طاقت کیا ہے۔ اس دودھ کے گلاس میں تم ہاتھ میں لیتے ہو، چنانچہ وہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ دودھ جو تھن میں آیا وہ گوبر، پیشاب اور خون کے راستوں سے ہوتا ہوا تھن میں دودھ آیا۔ اسی تھن کے پاس گوبر بھی ہے، اسی دودھ کے تھن کے پاس پیشاب بھی ہے، اسی تھن میں خون بھی ہے کہ اگر گائے کے تھن کو کاٹ دیا جائے تو خون نکلے گا۔ پیشاب کا راستہ دودھ سے قریب ہے، پاخانے کا راستہ دودھ سے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دودھ کے گلاس کو تم ہاتھ میں لیتے ہو، پیتے ہو، اس دودھ میں پیشاب کی بدبو نہیں ہوتی، گوبر کی رنگت نہیں ہوتی، خون کی رنگت نہیں، بلکہ دودھ خالص ہوتا ہے، لہذا اس دودھ کو تم پی لیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم انسان اگر کسی گوبر کے پاس پانی کا گلاس رکھ دو یا کسی گوبر کے پاس تم کھڑے ہو جاؤ، پاخانے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، پانی کا گلاس رکھ دو یا پاخانے کی ٹینکی کے پاس کوئی کپڑا سوکھنے کے لیے دے دو، ہوا چلے گی، کپڑے کے اندر پاخانے کی بدبو آ جائے گی، پیشاب کی بدبو آ جائے گی۔ تم کپڑے کو خون میں گرا دو، کپڑے میں خون کا رنگ آ جائے گا، لیکن اللہ میں وہ ہو تمہیں خون سے نکال کر، پیشاب سے نکال کر، گوبر سے نکال کر دودھ پلا رہا ہو، اس دودھ میں کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ یہ میری طاقت ہے، دنیا کے کسی انسان کی وہ طاقت نہیں۔ ایک تو اللہ اپنی طاقت کو سمجھا رہا ہے، دوسرا اللہ اخلاص کو سمجھا رہا ہے۔ ابھی میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اخلاص ہونا چاہیے ہر عمل میں، اللہ دوسرا اخلاص کو اس آیت کریمہ میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم دودھ کا گلاس لے لو، اگر اس دودھ میں ایک قطرہ پیشاب مل جائے، پیشاب کی بدبو آئے یا گوبر کی بدبو آئے یا خون کی رنگت ہو جائے، تم اس دودھ کو نہیں پیو گے، گلاس اٹھا کر پھینک دو گے، اسے پینا گوارا نہیں کرو گے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھ کر میرے پاس آؤ گے، روزہ رکھ کر میرے پاس آؤ گے، زکات دے کر میرے پاس آؤ گے، اگر تمہاری نماز میں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، روزے میں دکھلاوا ہوگا، زکات میں دکھلاوا ہوگا، تم نے کوئی نیک کام کیا ہوگا اس میں دکھلاوا ہوگا، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے اس دودھ کے گلاس کو تم اٹھا کر پھینک دیتے ہو، کل قیامت کے میدان میں تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات کو میں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے تم نے پڑھی تھی۔ دوسرا اللہ اخلاص کو سمجھا رہا ہے، اس لیے ہم تمام کو اخلاص، ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ کرے انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں 2-3 سال پہلے جلسہ ہوا، حضرت ناظم صاحب کا اخلاص میں آپ کو سمجھاؤں، اس اللہ کے ولی کے اندر کیا اخلاص تھا۔ حضرت ناظم صاحب نے ایک آدمی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جلسہ ہے، دستار بندی ہے، 400 بچوں کے سروں پر پگڑی باندھنی ہے، لہذا تم بھی پگڑی کے کچھ پیسے دے دو۔ اس آدمی نے کہا حضرت آپ بولیے کتنا پیسہ چاہیے، کتنے بچوں کی دستار بندی کا پیسہ چاہیے اور ایک بچے کے پیچھے کتنا خرچ ہوگا؟ حضرت نے کہا ایک بچے کے پیچھے 2000 کا خرچ ہے، تو 400 بچوں کے پیچھے 8 لاکھ کا خرچ ہے۔ حضرت سے اس آدمی نے کہا حضرت آپ بتلائیے جتنا ضرورت ہے ہم بیچ دے
دیتے ہیں. حضرت نے یہ نہیں کہا مجھے 4 لاکھ کی ضرورت ہے, 2 لاکھ کی ضرورت ہے. حضرت نے کہا نہیں بھائی, تمہیں جتنا مرضی تم دے دو, میں کہوں گا تمہیں دکھ ہوگا کہ حضرت نے زبان کھول دی ہے, اب نہیں ہے, زمین بیچ کر دینا پڑے گا, دکان بیچ کر دینا پڑے گا. میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے 1 لاکھ دو, 2 لاکھ دو, 3 لاکھ دو, تمہاری مرضی, تمہارے پاس جتنا ہے دے دو, بس یہ ہے کہ اس پروگرام میں حصہ لے لو. حضرت کی یہ بات سننا تھا. اس آدمی نے حضرت سے کہا حضرت 200 بچوں کا 4 لاکھ روپے میں ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں. یہ اخلاص کی برکت, اس لیے آدمی کو ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے, ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. اخلاص ہوگا برکت ہوگی, ترقی ہوگی, دکھلاوا ہوگا دنیا کے اندر. اگر چرب زبانی کی وجہ سے یا دکھلاوے کی وجہ سے کامیاب بھی ہو گئے, کل قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا تمہارے اندر اخلاص نہیں تھا, ریاکاری تھی, اللہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا. تمہاری نماز کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں, تمہاری زکات کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے بندے تو ہزاروں ہیں جو راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر صرف مجھے راضی کیا ہے, دنیا والوں کو نہیں دکھایا. اس لیے ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں آپ حضرات سے کہہ دوں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا فرض عین ہے, فرض عین ہے. مطلب یہی کہ ہر آدمی کا اتنا علم سیکھنا کہ حلال حرام کی تمیز کر لے, واجبات اور فرائض کا علم حاصل ہو جائے, اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور علم حاصل کرنے کے 4 مراحل ہیں, 4 مرحلوں میں آدمی علم حاصل کرتا ہے. پہلا مرحلہ ہے شیر کھارگی کا زمانہ, دودھ پیتا زمانہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ شیر کھارگی کا زمانہ یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے, اللہ نے اس میں روح پھونک دی, 4 مہینہ 5 مہینے کا حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد جو اللہ نے پیٹ میں روح پھونک دی ہے اور بچہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا, اس وقت سے لے کر کے پیدا ہونے تک کا زمانہ, اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال دودھ کا زمانہ, یہ شیر کھارگی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بچے کو علم حاصل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے اس زمانے میں بچہ کیسے علم حاصل کرے گا, یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, ماں کے پیٹ میں ہے. نہیں, یہی زمانہ بہترین زمانہ ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو یہ چاہیے کہ جب بچہ پیٹ میں آ جائے, ماں حاملہ ہو جائے, بچہ دودھ پینے لگے, اس زمانے میں ماں قرآن کی تلاوت کرے, ماں باوضو رہے, پاک رہے, ماں قرآن کی تلاوت کرے گی اور زور زور سے کرے, اتنی زور سے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے, جو بچہ دودھ پی رہا ہے, اس کے کانوں تک ماں کے پڑھنے کی آواز ٹکرائے, آیت ٹکرائے. چنانچہ اس زمانے میں بچہ ماں کا سن سن کر کے یاد کر لے گا, اور وہ بچہ ماں کا سن سن کر کے پڑھنا شروع کر دے گا. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا, حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ ہم انگلینڈ گئے, ایک 5 سال کے بچے کے سر پر دستار بندی ہو رہی تھی, اس کے سر پر پگڑی باندھی جا رہی تھی. حضرت نے اس کے باپ سے کہا بھائی یہ 5 سال کا بچہ, اس کے سر پر پگڑی باندھی جا رہی ہے, بات کو سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت سے اس آدمی نے فرمایا حضرت یہ بچہ 5 سال نہیں بلکہ 2 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوا, اور آج تک کسی مکتب میں نہیں گیا, مدرسے میں نہیں گیا, بسم اللہ کسی مکتب یا مدرسے میں جا کر اس نے نہیں پڑھا. حضرت تعجب میں پڑ گئے, حیران ہو گئے کہ بھائی آخر کیا ماجرا ہے کہ 2 سال میں بچہ حافظ قرآن بن گیا اور کسی مکتب اور مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کے باپ نے پورا واقعہ سنایا, فرمایا حضرت یہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس کی ماں حافظہ تھی, اس کی ماں جب بچہ پیٹ میں تھا قرآن کی تلاوت کرتی تھی, باوضو رہتی تھی, زور زور سے پڑھتی تھی. بچہ 9 ماہ 10 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہا, لہذا اس 10 ماہ 9 مہینے کے اندر بچہ 15 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا.
جب ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اس کی ماں نے دودھ پلائی، اور دودھ پیتے زمانے میں ماں باوضو رہی، پاک صاف رہی، اور دودھ پیتے زمانے میں بچے کو چھاتی سے لگا کر ماں گیت نہیں گاتی تھی، موبائل نہیں دیکھتی تھی، پکچر نہیں دیکھتی تھی، گالی نہیں دیتی تھی، بلکہ بچے کو چھاتی سے لگا کر اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتی تھی۔ لہذا 2 سال کے زمانے میں یہ بچہ دودھ پیتا رہا، اور 2 سال زمانے میں 15 پارے کا حافظ بن گیا۔ جب بچہ 2 سال کی عمر کا ہوا، 15 پارا ماں کی پیٹ سے حفظ کر کے آیا تھا، اور 15 پارا ماں کی گود میں آ کر کے حفظ کیا۔ 2 سال میں بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس لیے میری ماں آپ سے درخواست ہے، اپنے بچوں کو گود میں لے کر گالی مت دو، اپنے بچوں کو گود میں لے کر بکواس نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ بچہ نہیں سو رہا ہے، آپ بچے کے کان میں گیت گا گا کر کے مت سناؤ، بلکہ نعت نبی پڑھ کر سناؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناؤ۔ وہ بچہ سوئے گا بھی اور حافظ قرآن بنے گا، آپ کا بچہ نیک بنے گا۔ تو یہ شیر خارگی کا زمانہ ہے۔ دوسرا زمانہ ہے بچپن کا زمانہ۔ یہ بچپن کا زمانہ ہے جب بچہ دودھ چھڑا دے، 5 سال سے لے کر 10 سال 12 سال یا اس سے کم عمر کی کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ۔ اور یہ مکتب کا زمانہ ہے، جب بچہ آپ کا 5 سال کا ہو جائے آپ مکتب میں اس کو بھیج دیجئے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے اور مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر آدمی کا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، ہر آدمی کا نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، 2-4-10 آدمیوں نے مل کر نماز جنازہ پڑھ لی، اسے دفن کر دیا، کسی کو گناہ نہیں ہوگا، تمام لوگوں کے سر سے گناہ اتر جائے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے، ہر آدمی کا کرنا فرض نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جامعہ رحمانیہ مجدوا، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے محتمم طلبہ فرض عین پر بھی عمل کر رہے ہیں، فرض کفایہ پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں 5 سال 6 سال کے بچے مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے اساتذہ فرض عین کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں، ہمارے محتمم صاحب فرض عین کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں۔ اور یہاں ہاسٹل میں بچے 10 سال 12 سال کے بچے یہاں رہ کر حفظ بھی کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ فرض کفایہ کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، ہم تمام کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ جامعہ رحمانیہ مجدوا، ایک ادارہ فرض کفایہ پر بھی عمل کر رہا ہے، فرض عین کی ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو یہاں جامعہ رحمانیہ بھیجنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا بچہ اتنا علم حاصل کر لے کہ اسے فرائض اور واجبات کا علم ہو اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بن جائے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتی ضرور ہے لیکن پابندی نہیں کراتی۔ آپ بایزید بسطامی کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی پیر نہیں بن سکتا ہے بایزید بسطامی کے واسطے سے۔ ہمارا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بایزید بسطامی کا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ بایزید بسطامی جب تک بیچ میں نہیں آئیں گے ہمارا سلسلہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا۔ وہ شیخ المشائخ سید الاولیاء کے بایزید بسطامی، چنانچہ بایزید بسطامی کی والدہ، بایزید بسطامی کے والد کا انتقال بچپنے میں ہو گیا۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں تھا باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہوا۔ اب جب بچہ دودھ چھڑایا 3 سال 4 سال کی عمر کا ہوا، ماں کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ اگر گھر میں رہ جاتا ہے میں کنٹرول نہیں کر پائیں گی، گاؤں کے بچوں کی وجہ سے یہ بگڑ جائے گا، یہ دشمن بن جائے گا، یہ گناہ میں لگ جائے گا اور بدعمالیوں میں لگ جائے گا۔ ماں کے دل میں ایک طلب سی پیدا ہوئی کہ نہیں، میرے بچے کو کسی مدرسے کے حوالے کرنا چاہیے۔ گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، میں تو برتن مانجتی ہوں، لوگوں کے یہاں کام کرنے چلی جاتی ہوں، دن بھر گھر میں نہیں رہتی ہوں، کام کاج کر کے آتی ہوں، جو کچھ ملتا ہے میں خود کھا لیتی ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتی
کرتی ہوں لیکن یہ بچے کو چھوڑ کر میں چلی جاتی ہوں، میرا بچہ گھر میں رہے گا، بگڑ جائے گا، کسی مدرسے کا پتہ بتلاؤ کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤں۔ اور اس کے والد مرحوم کی بھی تمنا یہ تھی کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بنے، میرا بچہ حافظ قرآن بنے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا جاؤ دور میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں داخل کراؤ، تمہارا بچہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ وہ ماں اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، مدرسے میں چلی جاتی ہے، استاد محترم کے پاس جا کر کے کہتی ہے، اس پڑھانے والے استاد سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں برتن مانجتی ہوں، لوگوں کے یہاں کام کرتی ہوں، لیکن اس کے والد مرحوم کی تمنا یہ تھی میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، لہذا اس بچے کو پڑھانا، اس بچے کے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ اس کے والد کے تمنا کو پوری کر دے، پڑھانا بھی دعا بھی کرنا۔ چنانچہ اس بچے کو اس استاد کے پاس چھوڑ دیا اور ماں نے استاد سے کہہ دیا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اسے میرے حوالے مت کرنا، چھٹی مت دینا، گھر جانے کے لیے مت دینا، اسے روکے رکھنا۔ چنانچہ استاد نے کہہ دیا بہن میں تو محنت کروں گی، دعا بھی کروں گی، لیکن تم بھی گھر جا کر کے میرے لیے دعا کرنا، اپنے اس بچے کے لیے دعا کرنا، اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے اس بچے کے لیے بھی دعا کرنا۔ چنانچہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر گھر آ گئی۔ بایزید بسطامی کے استاد نے بچے کو پڑھانا شروع کیا، چنانچہ بچہ پڑھتا رہا، ایک زمانہ گزر گیا، 1 سال کا زمانہ گزرا، بایزید بسطامی کو ماں کی یاد آئی اور استاد سے کہا مجھے ایک دن کے لیے چھٹی دے دیجیے، اپنی ماں کی زیارت کر کے اپنی ماں سے ملاقات کر کے میں آ جاؤں گا۔ استاد محترم نے سوچا کہ اگر اس کو چھٹی دیتے ہیں تو اس کے ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، اگر چھٹی نہیں دیتے ہیں بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، اب اس کے دل کو بھی نہیں توڑنا، ماں کا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ بایزید بسطامی نے کہا دیکھو یہ 5 صفحہ 6 صفحے کا سبق ہے، یہاں سے تم یہاں تک کل یاد کر کے سنا دینا، تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ چنانچہ بچہ آیا، سبق بہت زیادہ تھا، آ کر کے رونا شروع کر دیا اور کہا استاد نے زبردستی میں اتنا سبق دیا ہے کہ میں یاد نہ کر پاؤں اور مجھے چھٹی نہ ملے۔ چنانچہ لے کر قرآن لے کر آیا، بچہ ایک سائیڈ میں بیٹھ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک بات آئی، دماغ میں ایک بات آئی کہ ماں بچپنے میں کہا کرتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ لو، اللہ دینے پر قادر ہے۔ اس بچے کو یاد آیا، بچے نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے کہا اللہ ماں بھی کہتی تھی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، استاد بھی کہتا ہے اللہ قابل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ میرے ہاتھوں کو قبول کر لینا، میری ماں کی زیارت کرانے کے لیے اس سبق کو یاد کرا دینا۔ چنانچہ بچے نے دعا کی اور قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، اور دنوں میں 1 گھنٹے میں یاد کرتا تھا، لیکن اتنا سبق وہ آدھے گھنٹے میں یاد کر لیا۔ سبق یاد کر لیا، استاد کے پاس آیا، استاد کو سبق سنا دیا اور استاد نے کہہ دیا تھا یہاں تک سے یہاں تک یاد کرو گے تو چھٹی مل جائے گی۔ استاد نے چھٹی دے دی اور کہا جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کر کے کل آ جانا، 1 دن کی چھٹی ہے 2 دن مت لگانا۔ چنانچہ بچہ گیا، خوشی اچھلتا کودتا ہوا گیا اور دروازے پر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا، گھر کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، کوئی آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم امی جان، میں آپ کا بایزید بسطامی ہوں۔ چنانچہ ماں نے جب سنا کہ بایزید بسطامی کہہ رہا ہے، ماں اندر سے کہتی ہے میرا کوئی بایزید بسطامی نہیں ہے، میں تو اپنے بایزید کو استاد کے حوالے کر کے آئی ہوں، میرا بایزید جب تک اللہ کا ولی نہیں بنے گا وہ میرے چوکھٹ پر میرے دروازے پر نہیں آئے گا۔ بچہ روتا ہوا اور دل بلاتا ہوا وہاں سر پکڑ کر رویا، پھر وہاں سے رونے کے بعد استاد کے پاس چلا گیا۔ استاد نے دیکھا ابھی بچہ 1 گھنٹہ پہلے گیا تھا، واپس آ گیا۔ استاد نے کہا بچہ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں واپس آ گیا؟ بچہ اپنے سر
سر کو نیچے کرتے ہوتا ہوا آیا. استاد نے بچے کا چہرہ اوپر کیا, دیکھا آنکھ سے آنسو جاری ہے, بچہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ استاد محترم میں گیا تھا, میری ماں نے انکار کر دیا, دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ میرا بایزید جب تک اللہ کا ولی نہیں بنے گا, حافظ قرآن نہیں بنے گا, عالم دین نہیں بنے گا, وہ نہیں آئے گا. چنانچہ میں روتا ہوا آپ کے پاس آیا, استاد سے کہا اگر کبھی مجھے گھر کا تقاضا بھی ہو میں آپ کے پاس روز ہوں, لیکن مجھے چھٹی مت دینا, میری ماں کے پاس جانے کے لیے مت دینا. چنانچہ اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ بایزید بسطامی محنت میں لگ گئے, 16 سال تک گھر نہیں آئے, 16 سال تک محنت میں پڑھنے میں لگ گئے, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. 16 سال کے بعد بایزید بسطامی کا جو استاد تھا, اس استاد کے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور کہا کہ دیکھو بایزید تم سے بڑا ولی بن گیا ہے, وہ تعالی کامل بن گیا ہے, جاؤ اسے ولایت کی پگڑی باندھو اور اس کے گھر حوالے کر دو, اس کے ماں کے حوالے کر دو. چنانچہ استاد نے تہجد سے جب فارغ ہوئے دعا کر کے گیا کہ دیکھو بایزید بسطامی کیا کر رہے ہیں. چنانچہ آیا تو دیکھا وہ بچہ تہجد میں مشغول ہے, نماز پڑھ رہا ہے. چنانچہ بایزید بسطامی کے استاد نے آ کر کے کہا کہ لو یہ پگڑی, اور اللہ نے دنیا والوں کو اور دنیا کے دیگر پیروں کو اور دیگر لوگوں کو اس کا ولی, اس کا پیر کیا کرتا ہے, ولایت کی پگڑی دیتا ہے اور ولایت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے, لیکن تیری ولایت کامل ہے, اس کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ بایزید بسطامی چلے گئے گھر. اب گھر کا دروازہ بند ہے, کھٹکھٹ آ رہے ہیں, السلام علیکم امی جان. چنانچہ بایزید بسطامی گئے, امی کے پیروں پر گر گئے اور گرنے کے بعد ماں نے اسے اٹھایا, گلے لگایا اور کہا بیٹا تم رکو, میں ایک گلاس دودھ لے کر کے آتی ہوں, پہلے تجھے دودھ پلاتی ہوں. اس لیے والدین کی بھی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں, والدین اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس میں دونوں سبب ہیں. بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ بچہ واپس آنے میں اپنی ماں سے ناراض ہو جاتا اس کی زندگی ختم ہو جاتی, لیکن ماں سے ناراض نہیں ہوا بلکہ استاد سے آ کر ماں کی شکایت نہیں کی, استاد سے آ کر کہا مجھے کبھی چھٹی مت دینا, لیکن اس کی وجہ سے ماں کی محبت تھی, ماں کی دعا کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی بنا. اسی طرح سے والدین کو بھی سبق ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں جائے, آپ کا بچہ مکتب میں جائے, آپ اس بچے کی غیر حاضری پر دھیان دیجئے, اس کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجئے, کسی کھانے پینے کے لیے اس کی چھٹی کرا کر کے آپ گھر مت لائیے, شادی بیاہ کے لیے اور کسی طرح کے تماشا اور کسی طرح کے گھر کے پروگرام کے لیے اس کو چھٹی لے کر کے گھر لے کر مت آئیے. آپ کا بچہ پڑھ رہا, اس کو پڑھنے دیجئے, دنیا کی خوشیوں سے اس کو دور رکھیے, بچہ کامیاب ہو جائے گا. آج ہمارے والدین کا حال یہ ہے, گھر میں تھوڑا سا پروگرام ہو جائے, چھوٹا موٹا پروگرام ہو جائے, بچے کی چھٹی کرا کر گھر لے کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے اس میں والدین کو بھی سبق ہے کہ آپ اپنے پتھر پر, اپنے دل پر پتھر کو رکھیے, اس لیے کہ آپ جس بچے کو بھیج رہے ہیں اس سے بڑی تمنا ہے آپ کو. اسی طرح سے میرے عزیزوں, ہم یہاں آئے, اپنے ہمارے عزیز طلبہ چلے جائیں گے, اس لیے عزیز طلبہ کو ایک نصیحت, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ اپنے استاد کی ناقدری مت کیجیے, استاد کی بے ادبی مت کیجیے. حضرت شیخ پیر طریقت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ ایک بچہ 29 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا, 29 پارہ حفظ کر لیا. 29 پارہ حفظ کرنے کے بعد استاد نے ایک تھپڑ اس کو مار دیا. اس بچے کو برداشت نہیں ہوا استاد کا تھپڑ, چنانچہ بچہ گھر گیا, اپنی ماں سے باپ سے شکایت کر دی, آج استاد نے تھپڑ مارا ہے. اور باپ بھی ایسا ہی تھا, دین سے محبت نہیں, اساتذہ سے محبت نہیں, علم سے محبت نہیں. باپ نے آ کر کے اس استاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہمارے بچوں کو کیوں مارا, تھپڑ کیوں لگائے. چنانچہ یہ کہنا تھا, استاد کے دل سے ایک آہ نکلا کہ میں نے اس کو 29 پارہ حفظ کرایا اور اس کے بچے کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے باپ ہم پر غصہ ہو رہا ہے. ایک آہ نکلنے کی وجہ سے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ بچہ 29 پارے کا حافظ بنا رہا, کبھی 30 پارہ وہ حفظ نہیں کر پایا. یہ استاد کی آہ, استاد کی بد دعا. اس لیے عزیز طلبہ
مرحبا. آپ کہیں بھی جائیں اپنے استاد کی قدر کیجئے, اپنے استاد سے محبت کیجئے, ادارے سے محبت کیجئے, محتمم سے محبت کیجئے. آپ کچھ نہ کر پائے, آپ کا استاد بیمار ہو جائے, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیجئے, اللہ میں کسی قابل نہیں تھا, اللہ میں کسی قابل نہیں تھا, میرے استاد نے حافظ کا لقب دیا, اللہ میں کسی قابل نہیں تھا, میرے استاد نے میری ناک صاف کرائی, مجھے ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سکھایا. ان اساتذہ کو بھولیے مت, ان اساتذہ کرام کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اس ادارے کو حضرت محتمم صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ علم میں برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑی قیمتی